اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. I wish everybody peace, joy and have a peaceful day and good looking, fresh. Thank you. I want to share something. One of incident came in my life around, I don't know exactly date, but people have witnessed. وہ اندے نہ بالکل لوگوں دے گواہ ہیں، میرے گھر والے بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں. ان دنوں میں بہت پریشان تھا. ایک بہت بڑا فتنہ میرے اوپر چلا ہوا تھا، ہر طرح سے فتنہ اور رپورٹیں وغیرہ میری جیب میں تھی. پتہ نہیں تھا کہ کیا یہ سچ ہے، جھوٹ ہے یا کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو بات بہت بڑی تھی، بہت ہی بڑی تھی. تو میں نے شروع کی ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی شروع کی تھی میں نے نمازیں. یعنی یہ بعد میں فتنہ ایجاد ہوا تھا جب میں نے شروع کر چکا تھا. تو پھر میں نے اور فوکس کیا نمازوں پہ. مین کے خشوع میرا بڑا، پریشانی میں تو ظاہر ہے پھر بڑھتا ہے نا خشوع. جب وہ میرا خشوع بڑھا پھر تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا محلہ رحمان آباد مسجد رحمان آباد میں بیٹھا ہوا تھا. میں شام کی جماعت ہونی تھی اور میں کچھ دیر پہلے آ جاتا تھا تھوڑی دیر. تو میں تھوڑی دیر ورد کرتا ہوتا تھا وہاں پہ بیٹھ کے. کبھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی. اب تو میں نے چھوڑ ہی دی ہے تسبیح، کیونکہ وہ دکھا کے ضرور کرنا ہوتا ہے کسی کو. تو وہ میں ورد کر رہا تھا، یا مالک الملک، یہ ورد کر رہا تھا میں، اور کافی دیر سے کر رہا تھا. پھر اچانک میرے ذہن میں ایک تھاٹس آنا شروع ہو گیا کہ نہیں، اب مالک کو خالی پڑھو، یا مالک ہو، یا مالک ہو. اب میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، یا مالک ہو، یا مالک ہو، یا مالک ہو. جب میں نے یا مالک ہو مین کیا ہے میرے رب. اب میں تھوڑا خوش بھی ہوا کہ چلو اللہ تعالیٰ اب کہتا ہے کہ تو اپنے کلے دا رب بھی میں نے کہا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز پہ کہ میں اب اکیلا اس کو پکاروں گا اب پرسنلی. تو پھر میں نے اس کو یا مالک ہو، یا مالک ہو کہنا شروع کیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ قبر ہے، اور قبر میں میں ہوں، اور ایک آدمی آتا ہے، انسان، وہ اس کی ایک کھڑکی دروازہ ہے وہ کھول دیتا ہے، اور وہاں پہ وہ ایک نا میں دیکھتا ہوں کہ گارڈنز ہیں کہ مین کہ آپ یو آر فری ٹو واک، یا مین سم تھنگ لائک دیٹ. اب میں وہ دیکھ رہا ہوں. اس وقت کیا ہو چکا تھا کہ جماعت وہ جو تکبیر پڑھی جا چکی تھی، اور وہ یہ کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے. کوئی مجھے کہہ نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ بھی میرا خیال سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس لیول پہ بیٹھا ہوا ہوں. کسی نے مجھے کہا نہیں. تو جب وہ یہ میں نے منظر دیکھا نا اپنا، تو میں تھوڑا مسکرایا، خوش ہو گیا میں. اور خوش ہو کے تھوڑا سا میں نے سر کو جب میں نے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں جماعت کھڑی ہونے کے لیے. اچھی بات ہے، انہوں نے مجھے بلایا نہیں تو وہ راستے میں رہ جاتا. تو خیر میں نے جماعت کے ساتھ میں نے نماز پڑھی اور میں واپس آ گیا. اور میں سوچتا رہا کہ وہ آدمی کون ہے، ہو واز. دل تو یہ کہتا تھا مین کہ کسی نے کھولی ہے کھڑکی، خود تو کھلی نہیں ہے، یہ کسی نے کھولی ہے. یہ تو کون ہے؟ بڑا کچھ یاد تھیں. کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پاس آئیں گے، تو جو فرشتے وہ سوال کریں گے نا، تو وہ پاس کھڑے ہوں گے اس کے. جو ہر نبی اپنی امت کے پاس اپنی امت کا جواب دے ہوگا. اور وہ یہی ہے کہ اب آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کی ذمہ داری ہو کہ آپ نے اپنی امت کو بچانا ہے، تو کیا آپ تو ہر طرح کا زور لگائیں گے، آپ تو ہر طرح کی کوشش کریں گے، جو بھی جائز طریقے سے ہوگی وہ تو آپ کریں گے. تو وہ میں نے پھر دیکھا کہ ایک سبز لباس میں بڑے پیارے سے بزرگ آئے ہیں، اور انہوں نے وہ کھڑکی کھولی. تو اب میں نے نا یہ بات 2-3 دن تو اپنے پاس ہی رکھی. تو ایک لڑکا تھا، میں نے اس کے ساتھ ایسے ہی میں نے شیئر کر دی. جو میں نے شیئر کی تو وہ اگلے دن شاہ صاحب نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے خلاف جمعہ ہو رہا ہے. میں تو
میری سمجھ میں بڑی چیزیں بعد میں آئیں، تو میں تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہوا کہ شاہ صاحب ماشاء اللہ ابھی بھی باتیں کر سکتے ہیں. یہ جو وہ باتیں تھیں جو انہوں نے کبھی کی نہیں تھی ایسے عام حالات میں. تو میں نے کہا یہ تو بہت، میں ان کے بیٹے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا عبدالرحیم، اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا جمعے والے دن. تو وہ بہرحال ٹھیک ہے، بہرحال زیادہ. تو ایک دن میں جب آ رہا تھا نا راستے میں، تو میری شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. تو شاہ صاحب ایسے ہیں جیسے شرما رہے ہیں یا جیسے شرمندہ ہو رہے ہیں، جو کہ تھوڑا من کے ایسے محسوس ہوا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا یار اچھا یہ ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان، ہر پیغمبر مسنجر اپنی امت کا ایک رسپانسبل ہوتا ہے، اور ان سے پوچھا بھی جائے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ بولیں گے کہ کہیں یار ہے عیسیٰ ذرا بتا نا تو کہہ کے گیا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یا میری ماں کو بھی مانگ لو. تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو یہ کہہ کے نہیں گئے، آپ تو ہم سے بھی زیادہ جانتے ہو. یہ تو میرے بعد میں انہوں نے بعد میں تبدیلیاں کر کے یہ سارا کام کیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی دشمنی میں انہوں نے ایک دوسرے کو بھڑکایا ہے. اب تو ان کا رب ہے، تو چاہے تو ان کی پکڑ کر لے، چاہے تو ان کی معاف کر دے. ان کی پھر بھی وہ کوشش کریں گے، نبی ہوتے ہیں نا، پھر بھی وہ کوشش کریں گے کہ بچ جائیں. لیکن اللہ اس وقت کیا کہے گا، آج سچوں کی سچائی کام آئے گی. تو ایک دوسرا، چلو یہ پہلے کریں، میں دوسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے وہ آپ کو میں بتانے والا ہوں، جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. جو ہم بلانگس ٹو پاکستان، میں پاکستان سے بلانگس کرتا ہوں، اور یہ سارا پاکستان کنٹری کے اوپر ہوا ہے، اور کنٹری کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہے یہ بلیک میجک. اور اس کو اب اگر آپ لوگ توجہ دو گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو ہم تو کبھی بھی کوئی بھی کوشش کرتے رہیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوگی. کیونکہ وہ وہاں پہ ایسی باتیں میں نے دیکھی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ان کو ویسے بھی فروغ دینا تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس کا سدے باب یہی ہے کہ آپ دو صورتیں ہیں جو تقریباً میں نے تو کہا تھا سب کو کہ جب بھی بات کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے کیا کریں. اور جادو اتنا ہے، اتنا زور کا ہے کہ مجھے نہیں دوسرا بندہ دکھائی دیا. کوئی ہے مین کے وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو شاید مین دیکھ لیں کیا ہے. تو وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ بھی نہیں مانگ رہے. اگر مانگ بھی رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں دل میں بھی بول نہیں سکتے. یہ ڈر ہے. یہ کیسا ڈر ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی عام ڈر نہیں ہوگا، یہ بہت خفیہ چھپا ہوا ڈر ہے. اور اس سے پوری ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور ملک کے ساتھ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، پاکستان ہے تو دنیا ہے ابھی. یہ فکس ہے، یہ میری سمجھ میں آ چکا ہے. اگر دنیا کو بچانا ہے، اگر دنیا پہ امن لانا ہے، تو یہ پاکستان اور افغانستان میں یہ تھوڑا ورک کرنا پڑے گا، اور بڑا پیشنٹ میں ورک کرنا پڑے گا. اور علمی طور پہ اور لفظی طور پہ جو لفظی مار کی گئی ہے اس پہ